حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ طرح طرح کے طریقوں سے ولید کے قاصد کو ٹالتے رہے اور ولید کے پاس نہ گئے۔ دوسرے دن وہ اپنے بھائی جعفر کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ ولید کے عملے نے ان کو بڑا تلاش کیا مگر وہ نہ مل سکے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مکہ روانہ ہونے کی ایک رات بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے عزیز و اقارب اور اہل و عیال کو جمع کیا اور مدینہ منورہ کی حرمت کے خاطر یہاں سے مکہ مکرمہ منتقل ہو جانے کا ارادہ فرما لیا۔ گھر والوں کو تیاری کا حکم دے کر آپ مسجد نبوی میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، نوافل ادا کیے اور 10 بستہ سلام عرض کیا۔ آپ کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو رواں ہو گئے۔ گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ طیبہ سے جدائی کے خیال نے آپ پر رکت طاری کر دی۔ اس شہر مبارک میں آپ نے عمر عزیز کا اکثر حصہ گزارا تھا۔ اس شہر کی پر نور فضاؤں میں آپ اپنے بچپن سے لے کر اب تک سانس لیتے آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ سے دوری آپ کے لیے بڑی مشکل تھی۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے سوا تمام خاندان نے آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت فرمائی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے آپ سے کہا کہ بھائی، آپ تمام اہل زمین سے بڑھ کر مجھے عزیز ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ شہروں میں کسی شہر میں قیام نہ کریں، دیہات اور ریگستانوں میں قیام کریں۔ لوگوں کے پاس اپنے قاصد بھیج کر انہیں اپنی بیعت کی دعوت دیں۔ اگر وہ آپ کی بیعت کر لیں تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ کسی اور شخص پر متفق ہو جائیں تو اس سے آپ کے اوصاف و کمالات اور فضیلت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ مجھے خوف ہے کہ اگر آپ کسی مخصوص شہر یا مخصوص جماعت کے پاس جائیں گے تو ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوگا اور دوسرا آپ کا مخالف، پھر ان دونوں میں جنگ و جدال کی نوبت آئے گی تو سب سے پہلے آپ ان کے نیزوں کا نشانہ بنیں گے۔ ایسی صورت میں ایک معزز اور شریف ترین شخص جو کہ حسب و نسب کے اعتبار سے ساری امت سے بہتر ہے، اس کا خون سب سے ارزاں ہو جائے گا اور اس کے اہل و عیال کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، میں پھر کہاں جاؤں؟ تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مکہ چلے جائیں۔ اگر وہاں آپ کو اطمینان ہو جائے تو ٹھیک، اور اگر اطمینان نہ ہو تو پھر آپ ریگستان اور پہاڑوں کی طرف چلے جائیں۔ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے رہیں اور لوگوں کے بدلتے ہوئے حالات دیکھتے رہیں۔ آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب واقعات سامنے آتے ہیں تو راہیں بھی صحیح ہو جاتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بھائی، تم نے خیر خواہی اور شفقت فرمائی ہے، انشاءاللہ تمہاری رائے درست اور موافق ثابت ہوگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، تو وہ اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا، اس انتظار میں کہ کہیں اب کیا ہوتا ہے۔ کہا، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ آیت پڑھی، اور جب مدائن کی طرف متوجہ ہوا کہا، امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ چلائے گا۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو اس وقت تک عبداللہ بن زبیر مکہ میں اپنے کئی حامیوں کو تیار کر چکے تھے۔ یزید نے رمضان 60 ہجری میں ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ عمر بن سعد کو مدینے کا گورنر مقرر کیا۔ عمر بن سعد نے اور ایک اور روایت کے مطابق خود یزید نے مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے 2000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر مکہ روانہ کیا۔ لشکر نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے موثر دفاع کیا۔ اس کارروائی کے دوران یزید کے لشکر کا سپہ سالار مارا گیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو فتح ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس مارکے میں حرم کعبہ کے پیش نظر شریک نہ ہوئے اور الگ تھلگ رہے۔ کوفہ شہر اس اعتبار سے مولا علی علیہ السلام کے شیعوں کا مرکز اور گڑھ تھا کہ آپ نے اپنا دارالخلافہ مدینہ طیبہ کے بجائے کوفہ قرار دیا، تو آپ کے تمام محب وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ لوگ امیر معاویہ کے زمانے میں بھی امام علی مقام کی خدمت میں کوفہ تشریف آوری کی درخواستیں بھیج چکے تھے۔ اب جب انہیں یہ پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی علم ہوا کہ مکہ کا پہلا مارکہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے سر کر لیا ہے، جس میں یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، تو اس سے کوفے کے شیعان علی کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے ایک شخص سلمان بن سرد الخزامی کو اپنا لیڈر تسلیم کیا اور اس کے گھر پر ایک مجلس مشاورت طلب کی۔ تمام شیعہ سلمان بن سرد کے گھر جمع ہوئے اور معاویہ کے مرنے کا ذکر کر کے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر سلمان بن سرد نے سب سے کہا کہ معاویہ ہلاک ہو گیا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ تم لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہو، بس تم خوب جان لو کہ اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو اور دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو۔ اگر تمہیں اپنی کمزوری اور بزدلی کا اندیشہ ہے تو ان کو دھوکہ نہ دو۔
سب نے کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور ان پر اپنی جانیں نثار کریں گے۔ سلمان نے کہا کہ پھر تم انہیں لکھو، جس پر انہوں نے آپ کی طرف اس کثرت سے خطوط لکھے کہ خطوط اور بعد میں وفود کا تانتا بن گیا۔ خطوط عموماً اس مضمون کے ہوتے تھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی پڑی ہے، شیعوں کے اموال اور گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کی آمد کے منتظر اور دیدار کے مشتاق ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی پیشوا اور امام نہیں، آپ کی مدد کے لیے لشکر موجود ہے۔ کوفے کا حاکم نعمان بن بشیر دارالامرات میں بیٹھا ہے، ہم جمعہ اور عیدین کی نمازیں پڑھنے نہیں جاتے، جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم اس کو کوفے سے نکال کر باہر کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس جب یہ خطوط پہنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی، آپ نے علم جہاد بلند کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، آپ کے دیگر عزیز و اقارب اور کئی جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، کوفے والے لوگ بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے ابا حضور سے بے وفائی کی تھی، انہیں غربت کی حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچایا تھا، اور پھر یہ لوگ وہی ہیں کہ اپنے ظالم امیر کو تخت سے ہٹا کر دعوت نہیں دے رہے، تاحال ان کی اطاعت کا کلادہ بددستور ان کے گلے میں ہے، پھر بھی آپ کو بلائے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسب سابق آپ سے بھی بے وفائی کر جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ سب کچھ سنا اور فرمایا کہ اب مجھ پر دعوت حق کی خاطر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، وہ لوگ بے وفا یا وفادار ہوں، مجھے اس سے سروکار نہیں، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت اس سوال سے ڈرتا ہوں کہ تجھے دعوت حق ایسے وقت میں دی گئی تھی جب ظلم کا بازار گرم تھا اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، دین اسلام میں بدعات اور خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھیں، اسلامی حکومت اور قانون کا تصور مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ حسین، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم بلند کیوں نہیں کیا؟ پھر یہ بھی بتاؤ کہ اس وقت میں کیا جواب دوں گا جب کوفیوں نے قیامت کے روز بارگاہ الہی میں کہا کہ ہم نے تو بہت کوشش کی تھی مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے تھے، لہٰذا ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی، اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار تھے۔ بہرحال یہ مسئلہ ایسا تھا کہ جس کا حل سوائے اس کے کچھ اور نہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کوفیوں کی دعوت پر لبیک فرمائیں، لیکن جلیل القدر صحابہ کرام آپ کی اس رائے سے متفق نہ تھے، اور امام کی محبت اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، اور امام صاحب کو بھی جلیل القدر صحابہ کے شدید اصرار کا لحاظ تھا، مگر اہل کوفہ کی درخواست کو رد فرمانے کے لیے کوئی شرعی غرض نہ تھا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا جائے، اگر کوفیوں نے بد عہدی اور بے وفائی کی تو غرض شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ چنانچہ آپ نے مسلم بن عقیل کو کوفے سفارت کے خیال سے بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی مسلم، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے خطوط لکھو اور مشورہ دو کہ آیا میرا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں، کیا لوگ یزید کی بیعت توڑنے اور میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کے خطوط کا جواب لکھ کر دیا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے بیان کیا ہے وہ تمام میں نے جان لیا ہے، میں نے تمہارے پاس اپنے اہل بیت میں سے اپنے قابل اعتماد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ تمہارے حال کے بارے میں مجھے لکھیں، اگر انہوں نے مجھے لکھا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ عقل مند اور بزرگان قوم سے مشورے سے لکھا ہے تو میں انشاءاللہ بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، اور میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امام وہی ہے جو کہ کتاب اللہ پر عمل کرنے والا ہو۔ والسلام۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اپنے کچھ ساتھیوں اور 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر آپ نے مختار بن عبیدہ کے ہاں قیام فرمایا۔ کوفے کے شیعان علی نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور امام حسین علیہ السلام کے نمائندے کے طور پر جوک در جوک آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے لگے۔ پہلے ہی دن 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے حق میں بیعت کر لی، پھر اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ ان کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے لوگوں کا شوق، عقیدت و محبت، جوش و ولولہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا، بھائی حسین، حالات دعوت حق اور امر بالمعروف کے لیے سازگار ہیں، آپ بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ اس وقت کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی اور خاموشی کے ساتھ سب کچھ گوارا کیا۔
جب یزیدی حکومت کے حامیوں نے دیکھا کہ کایا پلٹ جانے کا امکان ہے تو نعمان بن بشیر کے پاس آئے اور کہا کہ کوفہ شہر یزید کی حکومت سے نکالا جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے حق میں لوگ جوک در جوک مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور تو خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھتا جا رہا ہے۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر اور قتل کر کے ان کا صفایا کر دے تاکہ فتنہ اور فساد کا امکان نہ رہے۔ نعمان بن بشیر نے کہا میرے ساتھ جو جنگ نہیں کرے گا میں اس کے خلاف جنگ نہیں کروں گا، جو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا میں بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور نہ ہی میں ان کو محض گمان کی بنا پر پکڑوں گا، لیکن خدائے واحد کی قسم اگر تم اپنے امیر سے جدا ہوئے اور اس کی بیعت کو توڑا تو میں تم سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرے ہاتھ میں میری تلوار کا قبضہ ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی عبداللہ بن مسلم نے کہا کہ اے امیر، یہ کام اندھی لاٹھی کے بغیر نہیں سلجھے گا، اور آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کمزوروں کا طریقہ ہے۔ اس پر نعمان نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزوری مجھے اس کی نافرمانی میں طاقتور بننے سے زیادہ محبوب ہے۔ جب یزید کے حامیوں نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی اقدام کرنے پر تیار نہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان سے بیعت کرتے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک وفد یزید کے پاس بھیجا اور کہا کہ نعمان بن بشیر قطعاً تیری حکومت کے مفادات کے تحفظ پر آمادہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ تیرے اقتدار سے نکل جانے کو ہے، تو فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کر۔